جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ حساب کتاب قبر کے اندر بھی ہے، محشر کے میدان میں بھی ہے، تو پھر ہم دنیا میں آئے ہیں تو رہنا تو ہے نا، لیکن اس کی رغبت میں اس کی چاہت میں انوالو نہیں ہو جائیں گے۔ صحیح۔ ہمارا مطمئن نظر پیسہ کمانا نہیں رہ جائے گا، جاگیریں بنانا نہیں رہ جائے گا، ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ایک رب ہے جس کو ہم نے حساب دینا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی انسان کو کس طرح مل سکتی ہے؟ ہاں، جب آپ ایسی مثالوں کو سامنے رکھیں گے، دین پہ چلنے والے بن جائیں گے، اور آپ کا یہ یقین ہوگا بالکل ٹھیک کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا بالکل کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ تو آپ دنیا میں آپ کو بھیجا گیا کہ آپ جنت کے راستوں کی تیاری کرو اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بالکل ٹھیک بالکل۔ تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ جو ضروریات زندگی ہیں اتنی کماؤ، اتنا کھاؤ، اتنا پیچھے چھوڑو جس کا حساب تم دے سکو۔ جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ حساب کتاب قبر کے اندر بھی ہے، محشر کے میدان میں بھی ہے، تو پھر ہم دنیا میں آئے ہیں تو رہنا تو ہے نا، لیکن اس کی رغبت میں اس کی چاہت میں انوالو نہیں ہو جائیں گے۔ صحیح۔ ہمارا مطمئن نظر پیسہ کمانا نہیں رہ جائے گا، جاگیریں بنانا نہیں رہ جائے گا، ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ایک رب ہے جس کو ہم نے حساب دینا ہے۔ قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے گا، کیا معاملات ہوں گے، محشر کے اندر ہمارے معاملات کیا ہوں گے، اور ہر چیز کا جواب میں نے دینا ہے، تو پھر ہم دنیا کی رغبت میں اس طرح سے نہیں آئیں گے جس طرح سے ہم باقی معاملات میں آتے ہیں۔ شارٹ سی وہ بات کرتا ہوں کہ حضور کے حدیث مبارکہ نا حضور کہ حضور علیہ السلام صحابہ کو فرما رہے تھے، فرمایا کہ دو جنگلی بھیڑیے بھوکے ہوں تو جب وہ ایک بکریوں کے ایجنٹ میں چھوڑ دیے جائیں تو ان کا کیا حال کریں گے؟ کہا کہ پھر بھی بھوکے اتنا نقصان وہ بکریوں کے ایجنٹ کو نہیں دیں گے جتنا شہرت اور پیسہ یہ انسان کے دین کو نقصان دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی خانقاہوں اور یہاں تک بات آئی نا، ایک طرف تو کہا کہ وسائل، لیکن جن کو زیادہ وسائل ملے، جس طرح پیر صاحب نے فرمایا، تو کیا ہوا کہ جب زیادہ آرائشیں ملنے پر بھی نقصانات ہوئے، کیونکہ شہرت اور پیسہ، جب یہ دونوں طبقوں میں شہرت اور پیسہ آیا تو پھر بھی خرابی پیدا ہوگی، پھر بھی امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔